अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। उदयपुर कत्ल की वारदात खौफनाक सदमा और नाकाबिले यकीन, वजीर KTR का रद्द अमल। हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ होर्डिंग्स। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को जुमेरात के दिन फ्लोर टेस्ट के जरिए अक्सरियत साबित करने गवर्नर की हिदायत। और बिहार में बारिश और बिजली गिरने से 22 अफराद हलाक और 13 अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख व TRS पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और उस वारदात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ट्विटर पर वजीर तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उसे खौफनाक सदमे वाला और नाकाबिले यकीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद की महज़िब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उस वारदात में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मंगल के रोज राजस्थान के उदयपुर में 2 नौजवानों ने नुपुर शर्मा की ताईद में पोस्ट करने वाले कन्हैया लाल तेली नामी टेलर का दिन दहाड़े इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उस वाक़े की शख्सियत ने मजम्मत की है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि किसी भी मजहबी मुक़द्दस शख्सियत की शान में गुस्ताखी करना एक संगीन जुर्म है। बीजेपी की तर्जुमान व नुमाइंदा नुपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अहानत की हरकत की है वो मुसलमानों के लिए बेहद तकलीफदा है। नीज़ हुकूमत का उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना ज़ख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, लेकिन उसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेना और किसी शख्स को बतौर खुद मुजरिम करार देकर कत्ल कर देना नहायत काबिले मजम्मत हरकत है। ना कानून इसकी इजाज़त देता है और ना ही इस्लामी शरीयत उसको जायज़ ठहराती है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उदयपुर में पेश आए वाक़यात की सख्त मजम्मत करती है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता वाशिंगटन DC में मुनक़िद शुदनी अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के 17वीं अजलास आम में शिरकत करेंगी। अमेरिका के वाशिंगटन DC में 1 जुलाई तक 3 जुलाई मुनक़िद होने वाले अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की सहरोज़ा इजलास आम में रुकन कानून साज कौंसिल के कविता शिरकत करेंगी और वो 2 जुलाई को अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास से खिताब करेंगी, जिसमें तकरीबन 10,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। क़ब्ल अज़ीं रुकन कौंसिल कविता तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अलावा अजीम व बदकम्मा त्यौहार पर एसोसिएशन की जानिब से शाया करदा खुसूसी तसनीफ की रस्म इजरा भी अंजाम देंगी। वाज़ेह रहे कि इस साल अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे इस इजलास के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। इंतज़ामात के लिए तकरीबन 80 से ज़ायद कमेटियां तश्कील दी गई हैं। ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी दोस्त का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ। दोपहर 3:30 बजे हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में दोस्त नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके जरिए रियासत के उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना, पालमोर, महात्मा गांधी, शतवाहना यूनिवर्सिटीज़ के तहत डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। दोस्त नोटिफिकेशन कल ही जारी किया जाने वाला था, ताहम इंटरमीडिएट नताइज के पेश नज़र उसे 1 दिन के लिए मुलतवी किया गया है। BA, BCom, BSc और दीगर कोर्सेस में तकरीबन 4.5 लाख नशिस्तें दस्तयाब हैं, जिन्हें मरहलावारी तौर पर पुर किया जाएगा। शहर हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ होर्डिंग्स और फ्लेक्सी लगाए गए हैं। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड और उसके आसपास के इलाकों में ये होर्डिंग्स और फ्लेक्सी देखे जा सकते हैं, जिस पर लिखा गया है कि वजीर आजम मोदी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वाज़ेह रहे कि 3 जुलाई को वजीर आजम परेड ग्राउंड में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। नोटों की मनसूखी, सरकारी इदारों की फ़रोग़, ज़रई क़वानीन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें यह भी लिखा है कि वजीर आजम काला धन वापस लाने में नाकाम रहे। ये होर्डिंग्स किसने लगाए हैं उसका पता नहीं चल पाया। नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेज़ी के शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम को हैदराबाद की एक अदालत ने 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। साल 2015 में उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले रशीद 28 साल और तालाब के रहने वाले अकबर खान ने एक लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी। उस वक्त लड़की की उम्र 13 साल थी। उस सिलसिले में बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए केस की समाअत के दौरान अकबर खान की मौत हो गई। पुलिस ने मुकम्मल शवाहिद अदालत में पेश किए, जिसकी
بنا پر عدالت نے ملزم رشید کو 20 سال قید بامشقت قید کی سزا سنائی اور 2000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ علاوہ ازیں متاثرہ لڑکی کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انٹرمیڈیٹ میں نشانات کمانے پر ایک طالب علم نے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ شہر کے علاقے چنتل بستی سے تعلق رکھنے والے گوتم کمار نے MPC سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی اور امتحان تحریر کیا۔ آج نتائج جاری کیے گئے، جس میں طالب علم کو توقع کے برخلاف کم نشانات ملے، جس پر مایوس ہو کر طالب علم نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ طالب علم کو پھانسی پر لٹکا دیکھ کر اس کے گھر والے فوری ہاسپٹل لے گئے، تاہم تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ 10ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہونے کے خوف سے ایک لڑکے نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ مشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ رام نگر سے تعلق رکھنے والے نرسنگ راؤ کے بیٹے ڈیوڈ نے 10ویں جماعت کا امتحان لکھا تھا۔ وہ امتحان لکھنے کے بعد فیل ہو جانے کے امکانی خوف کی وجہ سے کافی تناؤ میں تھا اور آج اس نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ضلع جگتیال میں ایک انٹرمیڈیٹ کی طالبہ نے امتحان میں ناکامی سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال کے ویلگا ٹور منڈل کے استمبلی گاؤں کی رہنے والی 17 سالہ نیروشا نے زرعی بولی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری ہوئے تھے، جس میں نیروشا سیکنڈ ایئر کے 2 مضمون میں فیل ہو گئی۔ نتیجہ دیکھنے کے بعد سے نیروشا کافی مایوس تھی اور آج اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ ریاست بہار کے مختلف علاقوں میں بجلی گرنے اور بارش سے متعلق حادثات میں 22 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر کسان تھے جو کہ بجلی گرنے کے وقت کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 6 افراد مشرقی چمپارن میں اور 16 افراد مغربی چمپارن، ارریا، مظفر پور، سارن اور بانکا اضلاع میں ہلاک ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر نتیش کمار نے مرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 4 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عوام سے احتیاط برتنے اور چوکنا رہنے کی خواہش کی ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو جمعرات کی صبح 11 بجے فلو ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ گورنر BS کوشیاری نے ریاستی مقننہ کے سیکرٹری کو فلو ٹیسٹ کرانے کے لیے ایک خط بھیجا ہے، جہاں ادھو کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوگی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کارروائی جمعرات کی شام 5 بجے تک مکمل کی جانی چاہیے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے جب مہاراشٹر کے گورنر کی طرف سے 30 جون کو فلو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ایک مبینہ خط منگل کی شام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ مہاراشٹر راج بھون نے تاہم دعویٰ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا خط جعلی ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے گورنر نے لکھا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اس بات کی وسیع کوریج ہوئی ہے کہ شیو سینا لیجسلیچر پارٹی کے 39 MLAs نے مہا وکاس اکھاڑی حکومت سے نکلنے کی اپنی مخلصانہ خواہش اور فیصلے کا اظہار کیا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں رپورٹس بشمول اپنے سامنے دستیاب تمام مواد کو بغور دیکھنے کے بعد میری رائے ہے کہ چیف منسٹر کو اکثریت ثابت کرنے کے لیے فلو ٹیسٹ ضروری ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حکومت کام جاری رکھے، ایوان کا اعتماد بحال رہے۔ راجستھان کے ادے پور میں دن دہاڑے ایک ٹیلر کنہیا لال تیلی کا سر قلم کر دینے والے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جن کی شناخت غوث محمد اور ریاض کے طور پر ہوئی ہے۔ ان دونوں نے منگل کو دھان منڈی علاقے میں مالداس اسٹریٹ پر واقع کنہیا لال تیلی کی شاپ پر پہنچ کر کپڑے سلوانے کے بہانے اپنا ناپ دیا اور اس کے بعد تیز دھاردار خنجر کی مدد سے ٹیلر کنہیا لال کا بے دردی سے اس کی شاپ کے سامنے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی BJP کی معطل ترجمان نپور شرما کی حمایت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے والے ٹیلر کنہیا لال کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ ہم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ادے پور میں اچانک کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ مالداس اسٹریٹ علاقے کی تمام دکانیں بند کر دی گئیں۔ پولیس نے ادے پور میں کرفیو نافذ کر دیا اور 24 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں۔ دہلی BJP کے برطرف شدہ لیڈر نوین کمار جندال کو نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز ای میل موصول ہوا ہے، جس میں جندال کا سر قلم کر دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ نوین کمار جندال نے ٹویٹر پر اسے موصول ہونے والے ای میل کا اسکرین شاٹ پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آج صبح تقریباً 6:43 پر اکبر عالم نامی شخص کے نام سے مجھے 3 ای میلز موصول ہوئی ہیں، جن میں ادے پور میں بھائی کنہیا لال کی گردن کاٹے جانے کی ویڈیو منسلک ہے، جس میں میری اور میرے خاندان کی گردن کاٹنے کی دھمکی
دھمکی دی گئی ہے۔ میں نے PCR کو مطلع کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جرمنی اور متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کرنے کے بعد دارالحکومت دہلی واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو متحدہ عرب امارات کے نو منتخب صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد زید ال نہیان سے ابوظہبی میں ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے ہندوستان UAE جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو متنوع اور آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے سابق صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر ذاتی طور پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے اعزاز میں خصوصی اشارے کے طور پر شاہی خاندان کے سینئر ارکان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ادے پور قتل کی واردات خوفناک صدمہ اور ناقابل یقین، وزیر KTR کا رد عمل۔ حیدرآباد میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ہورڈنگز۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو جمعرات کے دن فلور ٹیسٹ کے ذریعے اکثریت ثابت کرنے گورنر کی ہدایت۔ اور بہار میں بارش اور بجلی گرنے سے 22 افراد ہلاک اور 13 افراد زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔